پھر وہ اللہ رب العزت کی بغاوت نہیں کرتا، نافرمانیوں میں وہ زندگی بسر نہیں کرتا، بلکہ اس کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں آپ نظر دوڑا لیں تو آپ کو ایسی کئی مثالیں ملیں گی ان لوگوں کی کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا، وہ بڑی پاکیزہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اگر ان کی زندگیوں میں نافرمانیاں اور گناہ ہوئے بھی ہیں، جو ہی اللہ کا خوف پیدا ہوا ہے تو ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ پچھلی تاریخ کو دیکھیں، لوگوں کے واقعات کو دیکھیں، لوگوں کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کے تقوی کو، ان کے ورع کو، ان کے ایمان کو، ان کی دیانتداری کو جب ہم پڑھتے ہیں، ان کی شاب زندہ داری جب ہم پڑھتے ہیں، ان کی دینی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ کیا یہ انسان تھے؟ کیا ان کے دلوں میں خواہشیں نہیں تھیں؟ کیا ان کے جسم میں خون گردش نہیں کرتا تھا؟ کیا ان کے اندر بڑی بڑی لمبی تمنائیں اور آرزوئیں نہیں تھیں؟ انسان سراپا حیرت بڑھ جاتا کہ یہ کیا لوگ تھے۔ اب دیکھیں کہ ایک شخص کے پاس کوئی شخص مزدوری کرنے کے لیے آتا ہے، شام تک اس نے مزدوری کی، شام کو مالک نے جو مزدوری طے تھی وہ اس کے ہاتھ میں رکھی، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں لیتا؟ کہتا میں نے کام زیادہ کیا، یہ مزدوری میری محنت اور میری جو ہے نا تگ و دو سے کم ہے۔ کہتا بھائی طے یہ، وہ ناراض ہو کے چلا جاتا، غصے میں آ کے چلا گیا۔ اب اس مالک نے کیا کیا ہے، اس نے اس کی مزدوری کو غنیمت سے نہیں سمجھا، وہ تو خود چلا گیا، میں نے خود غصب تو نہیں کی، نہیں، اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ اللہ کا خوف دل میں ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا انسان کسی کا حق دبا جائے، انسان کسی کا حق غصب کر جائے، وراثتیں کھا جائے، بہنوں کی وراثتیں، بھائیوں کی وراثتیں، مزدوروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب انسان نڈر بے خوف ہو جائے۔ جب نڈر ہو جاتا ہے نا، پھر وہ شتر بے مہارا ہو جاتا ہے، کوئی اس کے لیے پابندی نہیں ہے۔ کافر نڈر ہے، بے خوف ہے، وہ من مانی کرتا ہے، مومن اللہ کے خوف میں ہوتا ہے۔ اس لیے الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے پابندیاں ہیں، قدم قدم پہ وہ پابندیاں اس پر۔ کافر کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ مومن ڈر ڈر کے اللہ کے خوف سے قدم اٹھاتا ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے۔ وہ زندگی کے کسی شعبے میں آزاد نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی کا پابند ہے۔ کافر آزاد ہے۔ اب دیکھیں کیا ایمان ہے، کیا اسلام ہے، کیا دین ہے، کیا خوف ہے، کیا تقویٰ ہے۔ اس مالک نے اس مزدور کی مزدوری کو محفوظ کر لیا، کس پر میرا حق نہیں ہے، آ جائے گا، کل آئے گا، تلاش کروں گا، مل جائے گا، اس کو اس کا حق اس کے سپرد کر دوں، یہ میرے پاس امانت ہے، میں اس کو نہیں رکھ سکتا۔ اللہ اکبر، دنیا میں تاریخ نہیں ملتی
اسلام نے جس قسم کے لوگوں کو پیش کیا، اس نے اس کی مزدوری کو اپنی کھیتی باڑی میں صرف کر دی. چاول تھے یا جو چیز بھی تھی، کھیتی باڑی میں لگا دیا. اس کی کھیتی باڑی کے ذریعے اس کی مزدوری بڑھتی گئی. کئی سال بیت گئے، کوئی پتہ نہیں وہ کہاں کا رہنے والا تھا، کہاں کا باسی تھا، لیکن اس نے اس کو اپنے لیے حلال نہیں سمجھا. مزدوری پہ لگائے رکھا، اس کو کھیتی باڑی کرتا رہا. اس کی مزدوری بڑھتی 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 یہاں تک پہنچی کہ اس نے بکریاں خرید لی. بکریوں کو چارنے والے غلام خرید لیے، پھر گایوں کے ریوڑ اس نے خرید لیے، اونٹوں کے ریوڑ خرید لیے. یہ سب اس کا تھا. ایک زمانہ گزرا، ایک وقت گزرا، وہ شخص آسے کے سہارے پہ چلتا ہوا، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، بوڑھا ہو گیا، اور ایک دن بے بس بے کس لاچار اور مجبور غربت نے گھر میں ڈیرا ڈالا. یاد آیا کہ ایک زمانہ، ایک وقت تھا، میں نے ایک شخص کے ہاں مزدوری کی تھی، وہ میں مزدوری چھوڑ کے آیا تھا، وہ تو دینا چاہتا تھا، میں چھوڑ آیا تھا. چلو آج چلتا ہوں، شاید آج مجھے دے دے. اللہ اکبر. اس کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا. اللہ کا خوف ہوگا تو معاملہ تو حل ہوتا ہے نا. زندگیوں میں انقلاب آتا ہے اللہ کے خوف سے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے. دعویٰ تو ہر بندہ کرتا ہے، توبہ توبہ کر اٹھتا ہے انسان. کوئی سانیہ دیکھتا ہے، کوئی حادثہ دیکھتا ہے، توبہ توبہ. گاڑی میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، تھوڑی دور آگے گزرتے ہیں، پھر موسیقی چل پڑتی ہے. یہ بھی خوف ہے؟ ایسا خوف نہیں، دائمی خوف ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اپنے رب سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے. ما قدمت لغد، اس نے اپنے کل کے لیے، قیامت کے لیے، اپنی قبر کے لیے اس نے کیا تیاری کی، کیا پیش کرے گا. آج موت آ جائے برحق ہے، آج آ جائے، قبر میں کیا پیش کرے گا. ہر شخص اپنے آپ کو جانتا ہے، ہر شخص اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ وہ کیا ہے. اللہ تو خوف ہے اللہ کا. کہتا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا. کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا تجھے یاد ہوگا میں نے تیرے ہاں مزدوری کی تھی. کہا اچھا تو وہ ہے؟ ہاں جی میں وہ. تو نے میرے پاس مزدوری کی تھی جی، تو اپنی مزدوری چھوڑ گیا تھا. کہا آج ہی دے دے. اللہ اکبر. کہا مجھ پہ ظلم نہ کر، اللہ کی عدالت میں تو نے پیش ہو، چلو اتنا ہی دے دے جتنا تو دینا چاہتا تھا. اللہ اکبر. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتا ہے ادھر آؤ. اپنے مکان کی چھت پہ لے کر اس کو چلے گئے. اسے کہتا ہے دیکھ کیا نظر آ رہا ہے؟ بکریوں کا ریوڑ. کہا ادھر نظر دے دوڑا، گایوں کا ریوڑ، سامنے دیکھ اونٹوں کا ریوڑ. کہا یہ سب تیرا ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے مذاق کرتا ہے تو مذاق کرتا ہے غریب انسان سے، ایک مفلس تنگ دست غریب کی غربت کا مذاق اڑاتا ہے تو. اللہ نے تجھے مال و متاع دے رکھا ہے، تو مذاق اڑاتا ہے. وہ کہتا ہے مذاق نہیں، یہ سب تیری امانت ہے، میں نے تیری امانت سمجھ کے اس کی حفاظت کی. میں چند کلو جو ہے یا گندم ہے یا چاول ہے، وہ اس کی مزدوری تھی، اور آج بکریوں کا ریوڑ، اونٹوں کا ریوڑ، سب کچھ کہتا سب تیرا ہے، لے جا جا لے جا.
اس نے ان جانوروں کو سنبھالنے کے لیے غلام بھی خرید رکھے، غلام بھی لے جا، سب کچھ لے جا، وہ لے گیا۔ ایک وقت گزرا، زمانہ بھی تھا، ایک وقت آیا، وہ شخص جس نے مزدور کی مزدوری کی ایسے عبادت کی تھی، اس کی امانت کو ایسے سنبھال کے رکھا تھا اور صحیح طریقے سے اس کو ادا کر دیا۔ اللہ کا یہی حکم ہے نا، ادوا الامانات الی اہلھا، تم امانتیں ان کے مالکوں کو واپس کر دو۔ ایک دن آیا، وہ مصیبت میں پھنس گئی، مصیبت بھی ایسی کہ اس مصیبت سے بچنے کی اور اس سے چھٹکارا پانے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی۔ سفر کر رہے تھے، تیز آندھی بارش آئی، 3 دوست تھے اور ایک غار میں چھپ گئے۔ ایک بھاری بھرکم چٹان نے اس کے دروازے کو بند کر دی، ہلاتے ہیں ہلتی ہوئی، موت کا انتظار کرنے لگے۔ کہتے ہیں ہمارے گھر والوں کو تو ہمارا علم نہیں کو، آندھی نے بارش نے ہمارے قدموں کے نشان بھی مٹا دیے، کون آئے گا؟ لا یعلم بمکانکم الا اللہ، آج تمہارے اس ٹھکانے کو، تمہاری مصیبت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا۔ اس زمانے میں نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، لیکن ان کا ایمان اور عقیدہ اور منہج کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں آج تو بلیاں بھی جانتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دعا کرو، اپنے کوئی نیک عمل کو پیش کرو۔ دوسرے دو نے بھی اپنا اپنا عمل پیش کیا، لیکن میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے اپنا کیا عمل پیش کیا؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہم انک تعلم، اللہ تو جانتا ہے، میرے پاس مزدور آیا تھا، وہ مزدوری چھوڑ کے چلا گیا تھا، اللہ میں نے تیرے خوف کی وجہ سے اس کی مزدوری میں خیانت نہیں کی، میں نے صحیح ادا کیا، اس کی عبادت کی، ریوڑ اس کے حوالے کیے، ایک بکری بھی اس نے مجھے نہیں دی۔ ان بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری کا نہ میں طلبگار تھا، نہ اس نے مجھے دی، ایک گائے بھی اس نے مجھے نہیں دی، نہ میں اس کا طلبگار تھا، ایک اونٹ بھی میں نے اس میں سے نہیں لیا۔ اللہ اگر میں نے یہ تیری رضا اور تیرے خوف سے کیا ہے تو چٹان کو ہٹا دے۔ چٹان پاش پاش ہو گئی تھی، اس کے برکچے اڑ گئے تھے۔ یہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا خوف۔ اما من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے زندگی کا حساب دینا، ایک ایک روپے کا میں نے حساب دینا۔ اللہ پوچھے گا من این اکتسبت، کہاں سے کمایا تھا، من این انفقت، کہاں خرچ کیا تھا، کروڑوں کا تو مالک بنا تھا تو کیسے بنا، کروڑ کیسے کمائے تھے، کہاں خرچ کیے، حساب ہو، ایک ایک روپے کا حساب۔ اسے جس کو پتہ ہے میں نے زندگی کا حساب دینا ہے، وہ ڈنڈی نہیں مار سکتا۔ آپ دیکھیں آگے بڑھے، میں نے عرض کیا تاریخ نے ایسے ایسے لوگوں کا مشاہدہ کیا ہے، ایسی ایسی ہستیاں گزری ہیں، ایسی ایسی شخصیات گزری ہیں، ان کی ایمانت داریاں، اللہ کا خوف اور تقوی، انسان حیران ہو یہ کیا لوگ تھے، کیا ان کا ایمان۔ اب دیکھیں دنیا کی کچہریاں، بڑے بڑے مقدمے ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں جج کے پاس مقدمہ لے کر، لیکن آج میں ایک تمہارے سامنے ایک مقدمہ رکھتا ہوں، منفرد مقدمہ تھا۔ ایک شخص نے زمین بیچی، یہ واقعہ بھی بخاری میں ہے، جو پہلے بیان کیا وہ بھی بخاری میں ہے۔ ایک شخص نے زمین بیچی، ایک نے زمین خریدی۔ زمین خریدنے والے نے اس زمین کی قیمت ادا کر دی، زمین کا مالک بن گیا۔ دوسرا اپنی قیمت خرید چکا، اب وہ زمین میں کھیتی باڑی کرنے کے لیے ہل چلاتا ہے، ہل چلا رہا تھا تو اس زمین میں سے
ایک مٹکا نکلا، وہ مٹکا سونے کا بھرا ہوا تھا. تولے اور 2 تولے کی بات نہیں، کلو یا 2 کلو سونے کی بات نہیں ہو رہی. مٹکا، گھڑا نہیں، مٹکا سونے کا بھرا ہوا نکلا. اللہ اکبر. اس نے کیا کیا؟ یہاں تو 100 روپیہ کوئی دیکھ لے راستے میں پڑا ہو تو پاؤں رکھ دیتا ہے، دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا. یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی تقوی ہے، یہ بھی خوف ہے. لیکن یہ ایک حقیقی تقوی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حقیقی خوف رکھنے والے لوگوں کی زندگی آپ دیکھیں. اس نے گھڑا اٹھایا، کندھے پہ رکھا. جس سے زمین خریدی ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. وہ باہر نکلا. بھائی کیا بات؟ کہا ادھر آ. کہا تیری امانت میں واپس کرنے آیا. کہا کیا؟ میری کون سی امانت؟ کہا یہ سونے کا گھڑا ہے، یہ تیری امانت ہے، میں تجھے دینے آیا ہوں. اللہ اکبر. اس نے کہا میری کون سی امانت ہے، میں نے تجھے دیے؟ کہا جو زمین میں نے تجھ سے خریدی ہے نا، اس زمین میں سے یہ سونے کا مٹکا نکلا. اس نے کہا اس زمین میں سے نکلا ہے تو میرا اس پر کیا حق؟ میرا اس پر کوئی حق نہیں، یہ مٹکا میرا نہیں، تیرا ہے، لے جا. اس نے کہا تیری زمین میں سے نکلا ہے. اس نے کہا بیت العرض و ما فیہا، میں نے زمین بیچی، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب بیچ دیا، وہ تیرا ہے، میرا اس پہ کوئی حق نہیں، مجھ پہ حرام ہے. وہ کہتا ہے میرا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اشتریت منک الارض، میں نے زمین خریدی ہے، سونا تو نہیں خریدا. دونوں اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، دونوں الجھ جاتے ہیں، دستوں گریبان ہو جاتے ہیں. کبھی ایسی لڑائی دیکھی تم نے؟ میں نے تو نہیں دیکھی. شاید تم نے دیکھی ہو کہ کسی کی لڑائی ہو، وہ کہتا ہو یہ 10 لاکھ اس کا ہے، وہ لیتا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہو نہیں یہ اس کا ہے، لیتا کیوں؟ کبھی ایسی لڑائی بھی دیکھی ہے؟ یہاں لڑائیاں ہیں دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے، یہاں لڑائیاں ہیں دوسرے کے حق میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے، یہاں لڑائیاں ہیں لوگوں کی وراثتوں کو غصب کرنے کے لیے. لیکن یہاں بھی لڑائی ہے، دونوں دستوں کی ربان ہے. کیا چیز تھی؟ کون سی چیز تھی جو جس نے ان کو استقامت دی ہوئی تھی؟ یہاں تو دنیا کی معمولی سی دولت میں انسان اپنا ایمان بیچ ڈالتا ہے. یبی الدین بعرض من الدنیا، اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا ایک زمانہ آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کا مسلمان صبح کو کافر ہو جائے گا. کیسے؟ یبی الرجل دینہ، انسان اپنے دین کو بیچ ڈالے گا بعرض من الدنیا، دنیا کی حقیر قیمت کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا. یہ کب ہوگا؟ جب انسان اللہ کے خوف سے خالی ہوگا، جب اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا خوف نہیں ہوگا. اس وقت یہ حالت ہوگی، انسان بھیڑیا بن جائے گا، بھیڑیا، خونخوار بھیڑیا بن جائے گا. لیکن اللہ کا خوف ہو تو پھر آپ حالت دیکھیں، کیفیت دیکھیں. اب دستوں کی ربان ہے. وہ کہتا ہے تیرا ہے، وہ کہتا ہے لے جا، وہ کہتا ہے میں نے یہاں تجھے دے کے جانا. وہ چلتا ہے مٹکا رکھ کے، وہ پکڑ لیتا ہے اس کو کھینچ کے، بعد لے جا اس کو. گزرنے والوں نے کہا کیوں الجھتے ہو، کیوں لڑتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو؟ بھائی یہ مسئلہ، قاضی کے پاس چلے جاؤ، اپنا مقدمہ لے کر جاؤ. قاضی کے پاس آئے، مقدمہ دائر کیا. کوئی کسی نے کائنات میں ایسا مقدمہ دیکھا؟ جج بھی حیران تھا. مقدمہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ سونے کا مٹکا اس کا ہے، لیتا نہیں. وہ کہتا ہے نہیں میرا نہیں، اس کا ہے. دعویٰ دیکھو، دعویٰ دیکھو، جواب دعویٰ دیکھو. دعویٰ کیا ہے؟ یہ سونے کا مٹکا ہے، میرے گلے ڈال رہے ہے اس کا ہے. وہ اس کو کیا سمجھتے تھے؟ وہ دولت کو فتنہ سمجھتے تھے، آزمائش سمجھتے تھے. انہیں پتا تھا یہ آزمائش ہے، پتہ نہیں میرا اس میں حق بھی ہے یہ نہیں ہے. کیا ایمان تھا، کیا خوف تھا، کیا دینداری تھی. انہیں پتا تھا دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہ سب کو یہی رہ جائے گا. ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا ہے بس،
ہیں اگلا جہان کس نے دیکھا؟ ہم یہ سمجھتے قاضی کے پاس یہ مقدمہ ہے، آج بھی کچہریاں بھری پڑی ہیں، جا کے دیکھو لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کی۔ آج صورتحال یہ ہے، قاضی نے فیصلہ کیا، اس نے کہا تمہاری اولاد ہے، ایک نے کہا میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے۔ کہا ایسا کرو، میرا فیصلہ یہ ہے، میری عدالت فیصلہ سناتی ہے، میں کیا فیصلہ سناتا ہوں؟ میرا فیصلہ یہ ہے اپنے بیٹے بیٹی کا نکاح کر دو اور یہ سونے کا مٹکا ان کو دے دو، ان پہ خرچ کر دو، بس میرا یہ فیصلہ ہے۔ دونوں خوش خوش بابو بیٹھے ہیں، حل ہو گیا مسئلے کا۔ یہ تھا اسلام، یہ اللہ کا خوف تھا۔ اما من خاف مقام ربہ، جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا، پھر انسان ڈاکے نہیں مارتا، پھر انسان حقوق غصب نہیں کرتا، انسان پھر چوریاں نہیں کرتا، شرابیں نہیں پیتا، بدکاریاں نہیں کرتا، پھر بند کمرے میں چھپ کے وہ فلمیں نہیں دیکھتا، جب اللہ کا خوف دل میں بیٹھ جائے۔ یہ خوف کسی وقت بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ڈاکو کی بات مجھے یاد ہے، افسانہ نہیں، سیف الملوک کی کہانی نہیں، یہ سیکھا بات ہے۔ ایک بہت بڑا ڈاکو جس کا نام فضیل بن عیاض تھا، فضیل بن عیاض زمانے کا بہت بڑا ڈاکو تھا، کسی کی نہ عزت محفوظ تھی اس سے، نہ کسی کا مال محفوظ تھا۔ لوگ اس کے علاقے سے رات کو نہیں گزرتے تھے، کیوں؟ کوئی قافلہ بچ ہی نہیں سکتا تھا، پورا ایک گینگ تھا، گینگ۔ فضیل بن عیاض ایک پورے گینگ کا لیڈر تھا۔ ایک دن ڈاکہ ڈالنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے آدھی رات کے وقت ایک گھر کا رخ کرتا ہے۔ جب اس کی دیوار پھلانگنے کے لیے دیوار پہ چڑھا تو گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ پچھلی رات کے وقت گھر کا مالک مصلی پر اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا، اپنے رب سے ہم کلام، اور ایک آیت قرآن پڑھتا پڑھتا، وہ تہجد گزار قرآن پڑھتا پڑھتا ایک آیت پہ رک گیا، اس کو بار بار پڑھنے لگا، اس آیہ مبارکہ کا اعادہ کرنے لگا، دہرانے لگا، اور اس ایک آیت نے فضیل بن عیاض کو جھنجھوڑ کے رکھ دی۔ وہ آیت کیا تھی؟ وہ بار بار پڑھ رہا تھا، بار بار۔ آیت کیا تھی؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اے ایمان والو، ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، ابھی وقت نہیں آیا تو کب آنا؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ یہ پڑھتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے اور پڑھتا جا رہا ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا، ابھی نہیں بدلنا تو کب بدلنا؟ اپنے اندر ابھی انقلاب نہیں لانا تو کب لانا؟ بس اسی آیت کو بار بار پڑھا۔ فضیل عربی تھا، عرب گھرانے میں پیدا ہوا تھا، اس کا ترجمہ جانتا تھا، بس ایک آیت کو اس نے سنا، فضیل کی زندگی میں انقلاب آ گیا، زندگی بدل گئی۔ ایک آیت نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ انسان ایک آیت بدل سکتی ہے اگر دل میں ایمان ہو، اللہ کا خوف۔ لیکن المیہ ہے، اللہ کی قسم المیہ ہے، زندگیاں بیت گئی جلسے سنتے ہوئے، خطبے سنتے ہوئے، درود سنتے ہوئے، نہ وضع قطع بدلی، نہ حجامتیں بدلی، نہ لباس بدلا، نہ قول و کردار بدلا، نہ شرم و حیا الا ماشاء اللہ، جلسے تقریریں۔ لیکن یہاں دیکھ، گھنٹے کا خطاب نہیں سنا فضیل بن عیاض نے، گھنٹے کا نہیں، 2 منٹ کی بات تھی، 2 منٹ کی تقریر اس نے سنی، اور 20 آیات نہیں، ایک آیت سے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ادھر دیوار پہ کھڑائی، آنکھوں میں آنسو،
روگٹے کھڑے ہو گئے، جسم میں کب کبھی داڑھی ہوگی، رنگت بدل گئی، اور کیا کہتا اللہ نہیں جا رہا، اللہ نہیں جا رہا، اللہ نہیں جا رہا۔ اے میرے رب وہ وقت آ گیا ہے، اے میرے رب وہ وقت آ گیا ہے، اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے، وہ وقت آ گیا ہے۔ روتا ہوا، کب کباتا ہوا فضیل دیوار سے نیچے اترا، گھر میں پہنچا، ساری رات روتے ہوئے بسر کی۔ صبح ہوئی، رخت صبر باندھتا ہے، گھر والے پوچھتے ہیں فضیل کیا ہوا؟ روتا جا رہا ہے، سامان باندھ رہا ہے۔ گھر والے کہتے ہوا کیا؟ کہتا ہے میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، اس بستی میں، اس علاقے میں نہیں رہ سکتا، میرا ایمان نہیں بیٹھ سکتا، میں اللہ کے گھر بیت اللہ جانا چاہتا ہوں، مکہ میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، موت تک ادھر رہوں گا۔ پتہ نہیں کتنے دن میری زندگی چلا گیا، 30 سال فضیل زندہ رہے، 30 سال۔ اٹھا کے دیکھے البدایہ والنہایہ کو، اٹھا کے دیکھے تاریخ دمشق کو، اٹھا کے دیکھے سیر اعلام النبلاء کو، کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں، کیا ہی ان کے ایمان تھے۔ ایک آیت نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کیا، 30 سال زندہ۔ کسی نے فضیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا، کسی نے فما رویا فضیل ضاحکا قط، ایسا خواب بیٹھا، کبھی کسی نے فضیل کو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جس دن 30 سال زندہ رہے، محدث بنے، بہت بڑے مفسر بنے، تفسیر کی کتابیں لکھی، حدیث کی کتابیں لکھی، حدیث کی شرح لکھی، بہت بڑا محدث بن گیا، زمانے کا ڈاکو تھا، زمانے کا محدث بن گیا۔ ایک آیت نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کیا، کب؟ جب اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر کیا، اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، انقلاب۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے اللہ کا خوف۔ اللہ کا خوف زندگیوں میں انقلاب برپا کرتے۔ آپ نے مشہور حدیث رکھی ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں۔ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اپنے سائے میں جگہ دے گا، اپنے سائے میں۔ جس سے کوئی جھونپڑی، ایسی کمرے اور یہ پنکھے، یہ تو دور کی بات ہے، کوئی سایبان نہیں ہوگا جسم پر پہننے کے لیے لباس نہیں، سورج انتہائی قریب ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ فرمائیں گے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ ان 7 میں سے ایک قسم، وہ آدمی طالبتہ ذات منصب و جمال، وہ نوجوان اس کو خوبصورت، حسین و جمیل، خاندانی اور برائی کی دعوت دیتی، اور وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، ہاں خواہش اس کے اندر ہے، تمنائیں بھی ہیں، جوانی بھی ہے، خلوت بھی ہے، ڈر بھی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، نہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کا خوف ہونا، پھر یہ زندگی ہے۔ یہ میرے بھائیوں، اللہ کا خوف پیدا کر، اللہ کا خوف۔ تو اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان پہ واعظ اثر کرتا ہے، تقریر اثر کرتی ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان والے وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، لیکن بشرط ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ لیکن خوف، آخری بات عرض کرتا ہوں، خوف کیسا ہونا چاہیے؟ خوف، ڈر وہ ہے جو خلوت میں ہو، لوگوں کے سامنے تو میں بھی ڈرتا ہوں، آپ بھی ڈرتے ہیں، ہر آدمی کہے گا اللہ کا خوف ہے، لیکن اس کا امتحان کہاں ہوتا ہے؟ امتحان اس وقت ہوتا ہے جب انسان خلوت میں ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے،
اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ وہاں اللہ کے خوف سے، نافرمانی سے باز آ جائے، اس کا مطلب خوف، اس کو کہتے ہیں اللہ کا خوف۔ ایک خاتون، اس کا قصہ تو بڑا مشہور ہے، لیکن میں آپ کے سامنے وہ اضافہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جو بعض مورخین نے اور بعض محدثین نے ذکر کیا۔ ایک شخص تھا جس کا جو بڑا بدماش تھا، اس نے بڑی نافرمانیاں تھی، کفل اس کا نام تھا، مشہور ہے۔ اس نے کوئی جرم نہیں چھوڑا تھا، کوئی بدماشی نہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ اس کے پاس ایک خاتون آئی، غربت کی ماری، تنگ دستی نے اس کے گھر میں ڈیرا ڈالا تھا۔ وہ غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کفل کے پاس ہے، کفل مجھے کچھ قرض ہی دے دے۔ مالدار شخص تھا، بہت کم مالدار ہیں، بہت کم جو دولت مند بھی ہوں، لیکن وہ اللہ کے خوف سے پھر وہ زندگی بسر کرے، مال کا حق بھی ادا کرے، وہ بہت کم ہے۔ ورنہ اکثریت دولت کی وجہ سے انسان جو ہے بھیڑیا بن جاتا ہے۔ کہا مجھے وہ قرض ہی دے دے۔ اس نے کہا اپنی خواہش کو پورا کروں گا، مجبور تھی بیچاری۔ اس نے اس سے وعدہ کر لیا، لیکن بڑی سمجھدار خاتون تھی، اس نے کفل سے ایک وعدہ لے لیا۔ وعدہ کیا لیا؟ کیا ٹھیک ہے اپنی خواہش پوری کر لینا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ شرط میری یہ ہے کہ ان تغلق الابواب کلھا، کہ برائی کرنے سے پہلے تو نے سارے دروازوں کو بند کرنا ہوگا، اللہ یرانا احد، تاکہ ہمیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ کفل نے کہا کوئی بات نہیں، میں سارے دروازے بند کر دوں۔ مقررہ وقت میں آئی، اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی، جسم پہ کپ کپی تاری تھی۔ کفل آگے بڑھا، وہ خاتون کہتی ہے کفل رک جاؤ، مجھ سے آپ نے وعدہ کیا ہے، ایک میری شرط تھی سارے دروازوں کو بند کر۔ کہا میں نے بند کر دی، دیکھ میں نے سارے دروازے بند کر دی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہتی ہے کفل نہیں، سارے دروازے بند نہیں، ابھی ایک دروازہ کھلا ہے۔ اس نے کہا کوئی نہیں کھلا۔ اس نے کہا کفل وہ دروازہ کھلا ہے اللہ سے بیننا و بین ربنا، جو دروازہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان۔ میں نے کہا تھا کوئی دیکھے نہ، میرا رب ہمیں دیکھ رہے۔ بس اس جملے نے کفل کی زندگی میں انقلاب برپا کر دی۔ کفل کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، کبھی تاری ہو گئی، ڈر گیا، رنگت اڑ گئی۔ کہتا ہے بھلی مان عورت، جا میں نے سارے دینار تجھے معاف کر دیا، اللہ کے پاس ایک گواہی دے دینا، گواہی دے دینا میں نے اپنے رب سے توبہ کر لی۔ کفل کہتا ہے خاتون تو اتنی پاک باز خاتون، تو نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو تیری یہ حالت ہے، میں نے تو کبھی کوئی جرم چھوڑا ہی نہیں، مجھے معاف کر دینا۔ وہ چلی گئی، ساری رات کفل روتا رہا۔ اسی رات کفل دنیا سے رخصت ہو گیا، موت آ گئی۔ محلے میں بستی میں خبر پھیلی کہ کفل فوت ہو گئی ہے۔ لوگوں نے شکر ادا کیا، کہا اٹھو کفل کی لاش اٹھاؤ، گلے میں پھینک دو، گندا انسان۔ لوگ جب اس کے دروازے پہ آئے، جامع ترمذی اٹھا کے دیکھے، دروازے میں کیا لکھا ہوا تھا؟ قد غفر اللہ الکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کفل نے اپنے رب سے توبہ کر لی ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ انسان جتنا بھی خطا کر کے، اس نے جتنے بھی جرائم کیے ہوں، جتنے بھی گناہ کیے ہوں، اللہ کے خوف سے جب ڈر جاتا ہے، اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا خوف بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ لا اجمع علی عبدی خوف نبان، میں اپنے بندے پر
دو خوف اور دو امن کبھی اکٹھے نہیں کروں گا۔ من خافنی فی دنیا، جو دنیا کی زندگی میں مجھ سے ڈرتے ہوئے تو اس نے زندگی بسر کی، جو دنیا میں ڈرتا رہا، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کو ڈراؤں گا نہیں، قیامت کے دن میں اس کو امن دوں گا۔ وَمَنْ آمِنَ فِی دنیا، جو دنیا کی زندگی میں بے خوف رہا، نہ ڈر رہا، اخذتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کو ڈراؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اپنے خوف کی دولت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی ہمہ وقت ہر حالت میں، جلوت میں، خلوت میں، تنہائی میں، ہر حالت میں اللہ ہمیں اپنی ذات سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔